سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو ریٹائرمنٹ ہے اس کے بارے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے اس ٹینور کے اندر ایک سبق دے دیا گیا ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی جج کے خلاف جھوٹا ریفرنس بنانے کی کوشش کریں گے یا اس کو کسی بھی طریقے سے پھنسانے کی کوشش کریں گے تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، اور اس نے اس کا پورا انتقام لیا پی ٹی آئی کے ساتھ۔ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے جو ان کے خلاف ریفرنس بنانے کی سب سے بڑی غلطی کی تھی، جس کو بعد میں بانی پی ٹی آئی نے خود بھی ایڈمٹ کیا کہ ہماری بہت بڑی غلطی تھی، اس کا خمیازہ انہوں نے بھگتا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ جتنا بھی معاملہ رہا اس کے اندر پی ٹی آئی کو اس نکر پہ لا کر چھوڑ دیا کہ وہ دوبارہ نکلنے کے کہیں قابل نہ رہے۔ ایون کہ 26ویں آئینی ترمیم میں بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بہت اہم رول ہے، اور نہ صرف انہوں نے اپنے ٹینور میں ان کو ٹف ٹائم دیا بلکہ اپنے جانے کے بعد بھی پی ٹی آئی کی تمام امیدوں کو برباد کرنے والے جو ہے نا وہ بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہی ہیں، جس کا اثرات آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں اور ساری چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ ایک چلتے سسٹم میں اپنی کوئی غلط جو ہے وہ چیزوں کو انوالو کریں گے تو اس کا آپ کو نتیجہ بھی بھگتنا پڑتا ہے، کہ جو کہ انہوں نے بھگتا۔ باقی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پی ٹی آئی کے علاوہ روٹین کے اندر جتنے بھی جوڈیشری کے معاملات تھے وہ بڑے احسن طریقے سے چلائے، اور اپنی جو ہے نا وہ فرائض منصبی سے بڑے احسن طریقے سے جو ہے نا سبکدوش ہو گئے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب دیکھیں، ایک بڑی طویل محنت کے بعد انسان پہلے لا کرتا ہے، پھر وہ پریکٹسنگ وکیل بنتا ہے، پھر وہ جسٹس بنتا ہے، اور وہ ایک سیڑھیاں چڑھتے 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 بالکل اپنی منزل کے قریب آ گئے تھے کہ یہ ایک بڑی آنر کی بات ہوتی ہے کہ ایک شخص چیف جسٹس بنے، اور اچانک ایک سے جناب آپ جب اپنی منزل کے قریب آئے اور پیچھے سے آپ کو ایک شاٹ لگے اور آپ جو ہے نا اس منزل سے دور ہو جائیں، تو پھر اس طرح کی جو چیزیں وہ سامنے آتی ہیں۔ اب 26ویں آئینی ترمیم کا جہاں سب سے بڑا نقصان پی ٹی آئی سمجھیے ان کو ہوا ہے، تو اس کا سب سے بڑا لاس جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ کو بھی ہوا ہے۔ اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب یہ وہی جج ہیں جنہوں نے جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس بنا تھا تو انہوں نے برملا اپنے نوٹ کے اندر یہ بات لکھی تھی کہ حکومت نے بددیانتی کے اوپر، میلا فائڈی کے اوپر جو ہے نا یہ ریفرنس بنایا۔ اب بعد میں ان کے اوپر جو ایک چھاپ لگ گئی کہ یہ پی ٹی آئی سے باعث ہیں، اور اس کے اوپر وہ بھی نظر آنا شروع ہوگی۔ تو دیکھیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ، حالات کے ساتھ ساتھ چیزیں جو ہے نا وہ چینج ہوتی رہتی ہیں۔ منصور علی شاہ صاحب نے جو یہ خط لکھا ہے اس کے اندر ظاہر سی بات ان کی ایک فرسٹریشن تو بنتی ہے، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے سپریم کورٹ کے اندر سینئر موسٹ جو ہے وہ چیف جسٹس بن جاتا تھا، لیکن ایک پریسیڈنٹ ہمارے اندر موجود ہے کہ جب کوئی جونیئر چیف آف آرمی اسٹاف بنتا ہے آرمی کے اندر تو باقی جو دوسرے دو سینئر ہیں وہ ریزائن کر جاتے ہیں۔ اب مجھے اس پالیسی کا پتہ نہیں ہے کہ قبل از وقت جو ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہے کوئی ایسی پالیسی 26ویں آئینی ترمیم میں آئی ہے کہ اگر وہ ریزائن کرتے ہیں تو وہ ریٹائرمنٹ کے تمام بینیفٹ لے سکتے ہیں، چونکہ آرمی میں تو لیتے ہیں، وہ لے سکتے ہیں۔ تو اگر ایسا کوئی بینیفٹ ہے تو میرے نزدیک جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے لیے بہتری یہ ہے کہ ان کے جونیئر جب بنے ہیں تو وہ ان کو ریزائن کر کے جو ہے نا وہ اپنے فل بینیفٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنی بقیہ لائف جو ہے نا وہ انجوائے کرنی چاہیے۔ دیکھیں جی، بشریٰ بی بی کی جو رہائی ہے، علیمہ خان کی جو رہائی ہے، اور سی بہت ساری جو آپ پی ٹی آئی کے آنے والے دنوں میں بھی دیکھیں گے بہت ساری رہائیاں ہوں گی۔ یہ جو میں نے پہلے بھی اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں، ابھی پھر آپ کی گوش گزار کر دوں کہ پی ٹی آئی کا عمران خان کی جس دن وزیر اعظم سے عدم اعتماد لا کے اس کو اتارا گیا تھا، اس سے لے کے بشریٰ بی بی کی رہائی تک یہ جو تھا نا یہ سیزن 1 تھا۔ سیزن 1 جو ہے وہ اب ختم ہوا چاہتا ہے، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب سیزن 2 شروع ہوگا۔ سیزن 2 کا جو اسکرپٹ لکھا گیا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کے جو لیڈران ہیں، جو موجودہ قیادت ہے، یہ اپنے کارکنوں کو صبر کا، امن کا درس دیتے ہوئے نظر آئیں گے، محبت کا درس دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان کے اندر سے وہ انتشار توڑ دیں گے، جلا دیں گے، گرا دیں گے، قبضہ کر لیں گے، نکال لیں گے، یہ کر دیں گے، تمہارا باپ بھی دے گا آزادی، یہ ساری چیزیں ختم ہو کے آپ دیکھیں گے یکدم 90 ڈگری پہ یو ٹرن لیتے ہوئے یہ سارے کے سارے امن اور محبت اور پیار کا درس دے کے جو ہے وہ آگے دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب یہ جو جتنا بھی ان کا تصادم کا چیزیں تھیں یہ ساری ختم ہو جائیں گی، اور اس ایپیسوڈ 2 کے اندر ان کو ایک اچھا این آر او کی طرف جو ہے نا وہ آپ کو این آر او لیتے ہوئے نظر آئیں گے، جس کی پہلی جو سٹیپ تھا وہ بشریٰ بی بی کی رہائی ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پہ دیکھیں بالکل درست ہے کہ جیسے کہ حماد اظہر کے درمیان اور علی من گنڈا پور کے درمیان بھی بہت ظلموں کا جو ہے نا وہ تبادلہ خیال ہوا۔ اسی طرح آپ یہ دیکھ لیں کہ رؤف حسن صاحب کے اگر میں یہاں پہ یہ کہوں کہ پنجاب اور کے پی کی قیادت کے اندر بہت زیادہ جو ہے نا وہ تناؤ ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جو گورنمنٹ ہے وہ ان کی کے پی کے اندر موجود ہے۔ تو بشریٰ بی بی جو یہاں سے بنی گالہ سے زمان پار کی بجائے کے پی میں جا کے بیٹھی ہیں تو شاید وہ اس سوچ سے گئی ہیں کہ آئندہ اگر حکومت مجھے دوبارہ اریسٹ کرنا چاہے یا کوئی ایسی چیز ہو تو وہ چونکہ گورنمنٹ وہاں کے پی میں پی ٹی آئی کی ہے تو وہ ایک سیفٹی زون ہوگا۔
لیکن اس کے برعکس جو ہے علیمہ خان صاحبہ اور باقی جو کارکن ہیں وہ اس لیے مشتعل نظر آتے ہیں کہ کہیں وہاں بیٹھ کے یہ پارٹی کی کمانڈ اینڈ کنٹرول نہ سنبھال لیں اور عمران خان کو جو ہے نا وہ کسی کی طرح سے نقصان نہ پہنچ جائے اور یہ بشرا بی بی ایک نئی لیڈر نہ بن جائے. یہ خدشہ جو ہے عمران خان کی بہنوں کو بھی موجود ہے. آپ کو شاید یہ بھی پتا ہو کہ جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنے تو ان کی بہنوں کا داخلہ بشرا بی بی نے اپنے گھر کے اندر بند کر دیا تھا. اسی طرح عمران خان صاحب کے جو اپنے بچے ہیں وہ پرائم منسٹر کے دوران بشرا بی بی نے ان سے ملاقات تک نہیں کرنے دی. تو عمران خان صاحب جو ہے وہ بشرا بی بی کے حصار میں تو برے طریقے سے گرے ہوئے ہیں. اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو پارٹی ہے کہیں بشرا بی بی اس کو اپنے حصار میں نہ لے لیں. تو یہ ایک لڑائی ان کے اندر چل رہی ہے جو کہ سامنے نظر آ رہی ہے. نواز شریف صاحب کی بیرون ملک روانگی جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے یہ جو ابھی میں کہوں کہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے چاہے وہ مولانا فضل الرحمان تھے چاہے وہ میاں محمد نواز شریف تھے، ہر ایک نے اپنی اپنی جگہ گن گن کے بدلے پورے کیے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ براہ راست آ کے اٹیک ہوتے تھے. اب ان سب نے ایک سٹیپ بیک دے کے کسی اور کے کندھے کے اوپر بندوق رکھ کے اپنے مخالفین سے بھرپور جو ہے وہ انتقام لے کے اپنا کام پورا کر کے جس کے تحت پاناما کیس بنایا گیا اور پھر اقامہ میں ان کو نکالا گیا اور جو اس کے پیچھے لابنگ جتنی بھی تھی ان سب کا قلعہ کما کر کے میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے نا بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ بیرون ملک سفر پہ رامز گامزن ہوئے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ میاں صاحب ہمیشہ نے عقل مندی کی سیاست یہ کی کہ مشرف دور میں بھی جب ان کے اوپر برا وقت آیا تو انہوں نے فوری طور کے اوپر NRO لیتے ہوئے ملک سے جانے کو ترجیح دی. اور پھر 8 سے 10 سال بعد اس زمانے میں لوگ یہ کہتے تھے کہ PMLN ختم ہوگی، دوبارہ باؤنس بیک کرتے ہوئے وہ واپس آئے اور انہیں پھر اپنی گورنمنٹ بنائی. آج بھی پنجاب میں میاں محمد نواز شریف کی گورنمنٹ ہے اور وفاق میں بھی ان کی گورنمنٹ ہے. تو میاں صاحب کو آپ جو ہے نا اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کلوز پچ پہ کھیل رہے ہیں، میاں صاحب جو ہے نا وہ کسی ایسی چیز پر نہیں ہیں. وہ الحمدللہ اپنی بھرپور دوبارہ سے جو ہے وہ کم بیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بڑے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ محنت بھی کر رہے ہیں. اب دیکھیں کہ اس کے دور از نتائج کیا نکلتے ہیں، وہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے. دیکھیں بلاول بھٹو زرداری نے جو کردار ادا کیا 26ویں آئینی ترمیم کے اندر، اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ کردار جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے ادا کیا. تو اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں ہم یہ بات کرنا شروع کر دیں گے جی وہ وزیر اعظم بن جائیں گے، ایسا نہیں ہے. دیکھیں ہاں اگر PMLN کے ساتھ اگر ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے تو پھر تو ممکن ہے. لیکن بلاول بھٹو زرداری جب تک پنجاب کے اندر اپنی جڑیں مضبوط نہیں کریں گے وہ ملک کے وزیر اعظم نہیں بن سکتے. پنجاب کے اندر بدقسمتی سے PTI کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا. PTI بہت سٹرانگ آج بھی ہے اور اس کے بعد اگر سیکنڈ نمبر پہ کسی کی پاور ہے تو وہ ہے PMLN. تو پیپلز پارٹی ابھی بہت دور ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سر داست اگر کوئی کولیشن گورنمنٹ بن جائے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب اس میں پرائم منسٹر بن جائیں PMLN کی رضامندی سے پھر تو بن سکتے ہیں. ادروائز سر داست مجھے وہ وزیر اعظم بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. بارکیف انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم میں اپنے آپ کو ایک اچھا لیڈر ثابت کرتے ہوئے یہ باور کرایا کہ میں اہلیت رکھتا ہوں پرائم منسٹر بننے کی. دیکھیں اگر گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کرتی، 26ویں آئینی ترمیم پاس ہونے کے باوجود بھی گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کرتی تو یہ گورنمنٹ کا اس سے برا جو ہے نا وہ فی الحال کوئی نہیں ہوگا. کیونکہ اب آپ دیکھیں کہ پچھلے کوئی 1.5-2 ماہ سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مارکیٹ کے اندر کچھ پھر دوبارہ سے کاروبار کی باتیں شروع ہو گئی ہیں جو کہ پچھلے سال 1.5 سال سے بری طریقے سے جو ہے وہ بند ہو گئی تھی. آپ کی انڈسٹری بند ہو گئی تھی، آپ کے پاس پاور سیکٹرز میں پرابلم تھی، آپ کی ریئل اسٹیٹ بالکل بیٹھ گئی تھی، آپ کے تمام انویسٹر اپنا پیسہ لے کے ملک سے باہر جا رہے تھے. تو اب کچھ دوبارہ سے جو ہے نا وہ امید کی کرن جو ہے وہ جاگنا شروع ہوئی ہے. اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کم از کم حکومت کو جو مسائل تھے، جلاؤ گراؤ ملک بند کر دو، ایک پریشر تھا، وہ سارا الحمدللہ ختم ہو گیا. اب آپ نے دیکھا شنگھائی تعاون تنظیم کے بعد بھی کافی معاہدے ہوئے ہیں اور ایک اچھا امپیکٹ گیا ہے. اب اگر یہ گورنمنٹ اپنے 5 سال پورے کرتی ہے اور ڈیلیور کر جاتی ہے تو انشاءاللہ پاکستان جو ہے نا وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائے گا. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ ایپیسوڈ 2 لکھی جا چکی ہے، بلکہ طے کی جا چکی ہے، اور ایپیسوڈ 2 کے اندر بہت سی چیزیں آپ کو دیکھنے میں ملیں گی جس کے اندر اب مسئلہ یہ ہے کہ بانی عمران خان جو PTI ہیں عمران خان، وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو اور PTI پریزنٹ کر کے باہر لانے کی کوشش کری کہ وہ ایک ایز اے ہیرو رہے جس میں NRO کا لفظ استعمال نہ ہو. اب 27ویں آئینی ترمیم کی بھی باتیں چل پڑی ہیں اور اس کے اوپر بھی چیزیں آنا سامنے شروع ہو گئی ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہیرو ہیں یہ اپنے آپ کو ہیرو برقرار رکھ سکتے ہیں. یعنی ان کا سب سے بڑا سٹانس یہ ہے، میں صرف اتنا بتاؤں گا کہ جو سیزن 2 ہے اس کے اندر جو ہے وہ یہ ایپیسوڈ ان کا ہے کہ میں کسی طریقے سے میری ڈگنیٹی برقرار رہے، میرے جو عوام ہے اور جو میرا PTI کا کارکن ہے اس کو اس چیز کا علم نہ ہو کہ میں جو ہے کسی ڈیل کے تحت آ رہا ہوں. اب بات اس پہ چل پڑی ہے. اب دیکھیں اس کا اینڈ کیا لگتا ہے.
اور آپ کو پتہ ہے کہ دوسری طرف جب حکومت ہے وہ بھی مطلب ہے کمزور پتے نہیں کھیلے گی، وہ بھی امپورٹنٹ پتے ہی کھیلے گی۔ اب دیکھیں یہ راز کہاں تک چلتا ہے اور عوام کو کہاں تک بیوقوف وہ بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں، اور حکومت کہاں تک جو ہے نا عوام کو بتانے میں کامیاب ہوتی ہے کہ یہ ڈیل کا نتیجہ ہے۔ لیٹس سی، اس پہ آگے آتے ہوئے وقت میں بات کریں گے۔